اور اب ہم تھوڑا سا کورونا کی تباہکاریوں کی بات کر لیتے ہیں۔ پینڈیمک میں ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور ایک کے بعد ایک لہر گئی، دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری آئی، اور وہ اب پاکستان کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو مسائل بہت بڑھ سکتے ہیں۔ تو جناب، اس پاکستان آرمی اور ایئر فورس میں ملازمت کرنے والی فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر ماہنور عالمی وبا کورونا کے باعث انتقال کر گئی ہیں۔ پی ایم اے کے مطابق ڈاکٹر ماہنور فرزند سی ایم ایچ ملیر کینٹ میں زیر علاج تھیں، اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ماہنور کے والد بھی کورونا کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پی ایم اے کے مطابق ملک میں اب تک 220 ڈاکٹر کورونا سے انتقال کر چکے ہیں، جس میں سے سندھ میں اب تک 77 ڈاکٹرز عالمی وبا سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ پنجاب میں وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 11% کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ بہاولپور میں تقریباً 9، راولپنڈی میں 8، ملتان میں 7% شرح ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی کی بات کریں تو یہاں پر مثبت کیسز کی شرح 16% ہے، حیدرآباد میں 13، اور مجموعی طور پر سندھ کی بات کریں تو کیسز کی شرح 4% ہے۔ ایک دن میں 3842 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور مثبت کیسز کی شرح 7% سے زیادہ رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب، یہ وی سی ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ذریعہ فرمائیے گا کہ یہ جو کیسز ہیں ان کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، اس میں تقریباً چند دن پہلے تو تھنگز ور ریلیٹیولی بیٹر، آپ نے جیسے بتایا کب لاہور میں 10+ ہو گیا ہے، اور اسی طرح پرابیبلی اس میں ایک عید کا فیکٹر ہے اور کچھ محرم کا بھی فیکٹر ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی شرح کیسز کی بڑھتی ہے تو ہمیں پھر ان تدابیر کی طرف بہت افیکٹونیس کے ساتھ جانا پڑے گا کہ کس انداز میں یہ شرح کو ہم مینٹین کر کے اور پھر نیچے لا سکیں، اور اس میں نیچرلی پھر وہی تدابیر ہماری آ جائیں گی، ایس او پیز کی اور ویکسینیشن کی کمپین کی، اور گورنمنٹ کی تیاری تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، جیسے ریشو بڑھ رہی ہے اس کے مطابق تیاری بھی ہے، اور ہاسپٹل اور فرنٹ لائن ورکر دے آر آلسو ریڈی فار دیز کیسز۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ از ریڈی، بٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویکسینیشن کی شرح ہے ہمارے ہاں اور اس کی جو رفتار ہے اس کو مزید تیز ہونا چاہیے، مزید ویکسینیشن سینٹر بننے چاہیے اور لوگوں کو باقاعدہ پکڑ کے ان کی ویکسینیشن کروانی چاہیے، ادروائز ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں جا سکیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی جو ہاسپٹل میں پیشنٹ آ رہے ہیں، خاص طور پہ میو میں پیشنٹ جو بھی آ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر پیشنٹ وہ ہیں جو نان ویکسینیٹڈ ہیں۔ ویکسینیٹڈ پیشنٹ کو اگر خدا نہ خواستہ یہ کرونا ہوا بھی دوبارہ تو وہ مائلڈ کیس میرا، تو میرا پرسنلی خیال ہے فلی ویری ایگری ود یو کہ اس میں میس ویکسینیشن کی طرف گورنمنٹ بھی پوری طرح کوشش کر رہی ہے، عوام کو بھی اس میں ساتھ دینا چاہیے، میڈیا کی کمپین اسی طرح جاری رہنی چاہیے، اینڈ وی مسٹ گو ٹورڈز ہرڈ امیونٹی۔ جب تک ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں جائیں گے ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے۔ بائی دی گریس آف اللہ المائٹی یہ پاکستان پہ یہ بلیسنگ رہی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ویو میں ویسٹ سے ہم نے بہتر بیہیو کیا، ساتھ والے کنٹری سے ہم نے بہتر بیہیو کیا، لیکن ہمیں ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے اپنی ہرڈ امیونٹی اور ویکسینیشن کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے لیول پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، خاص طور پہ پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد اور یہ تمام جس انداز میں کمپین کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کمشنر لاہور، آئی ایم شیور بہت جلد ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے۔ لیٹس ہوپ سو۔ اچھا، ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ تفریق ہے۔ ایک جانب تو یہ ہے کہ تقریباً کوئی 20% آبادی ہے جس کو ابھی تک ویکسین لگ سکی ہے، وہ بھی سنگل ڈوز۔ دوسری جانب یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جناب بوسٹرز لگنے چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی ویکسین کبھی بھی لگائی جاتی ہے، یا مثال کے طور پر جو ان ایکٹیویٹڈ ویکسینز کے لگائے جا رہے ہیں شاٹس، تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز بنے گی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ پھر ان کی جو ایک ایفیکیسی ہے یا ان کی پاور جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں بوسٹرز کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں بالکل بوسٹر کے بارے میں دنیا بھی سوچ رہی ہے، اور شاید امریکہ میں تھرڈ ڈوز کی طرف انہوں نے ریکمنڈیشن بھی دے دی ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں جو ہماری کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی ہے، اس کی میٹنگ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے تھرڈ ڈوز کے بارے میں کچھ ریکمنڈیشن این سی او سی کو بھیجی بھی ہیں کہ ہائی رسک اور یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان سے ہم سٹارٹ کر کے ہاں جی، یہ بوسٹر کی طرف ضروری ہے، جائیں۔ کیونکہ سب سے پہلے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، جو کہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو بوسٹرز لگیں، باقی کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ جی ایسے ہی ہے، ہیلتھ ورکر اور ایلڈرلی، لیکن یہاں میں پھر یہ بات کروں گا کہ بوسٹر کا جو فائدہ اصل میں ہوگا وہ ہرڈ امیونٹی کی
کے بعد ہوگا. اور ہرڈ امیونٹی کے لیے ہمیں پبلک کو یہ کنونس کرنا ہوگا کہ میس ویکسینیشن جو گورنمنٹ ہے اس وقت لاہور میں ہر جگہ ویکسینیشن ہر ٹیسٹی کیئر سینٹر پہ، اس کے علاوہ سینٹر اسٹیبلش ہیں. ہمیں پبلک کی کو کنونس کرنا، میڈیا کا رول، گورنمنٹ آلریڈی رول پلے کر رہی ہے. لیکن پروفیسر صاحب آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ 2 سال ہو گئے اس پینڈیمک کو، یہ جو ہم جشن آزادی کے موقع پر جو سچویشن رہی اوور آل پورے پاکستان میں یا ویسے مارکیٹوں میں جو صورتحال دیکھتے ہیں، کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا، میڈیا کا بہت افیکٹو رول ہے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. اور آپ کی وساطت سے، آج کے پروگرام کی وساطت سے میں پھر لوگوں کو پیغام دینا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کرونا ایس او پیز ہیں، جب تک ہرڈ امیونٹی ہم اچیو نہیں کر لیتے، اس میں ماسک، سوشل ڈسٹینس، ہینڈ سینیٹائزیشن پہ پلیز اسی انداز میں عمل کریں. اور یہ جو دس از اے لائف سیونگ، کیونکہ ابھی جو ڈیلٹا وائرس سامنے ہمارے آ رہی ہے، یہ ڈیلٹا وائرس ایسی ہے جس کی انفیکٹیوٹی ریلیٹیولی زیادہ ہے، ینگر پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں اور اس کی سیویرٹی بھی ہے. لیکن یہاں میں ایک اور بات ایڈ کر لوں کہ ڈیلٹا وائرس جن لوگوں کو انفیکٹ کر رہی ہے، اگر وہ ویکسینیٹڈ ہیں تو وہ جنرلی مائلڈ ڈیزیز سے آگے نہیں جا رہے. سو ویکسین کا ایک فائدہ سامنے سائنٹیفکلی بھی آ رہا ہے، اور جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے جو انٹرویو اور آبزرویشن سے بھی سامنے آ رہا ہے. سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا ویکسینیشن اینڈ ایس او پیز پہ سختی سے. چلیں سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروفیسر خالد مسعود گوندل. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.